اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کروڑ مرتبہ درود و سلام ہو۔ آپ کی قبر انور پر اللہ رب العالمین کی کروڑ مرتبہ رحمتیں ہوں۔ دوستان گرامی، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت ہی مشہور و معروف اور زبردست اللہ کے ولی تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا، جناب میں بڑا گناہ گار ہوں، گناہوں سے بچنے کا کوئی نسخہ ہے، کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسی دوا ہے جو آپ مجھے عطا فرمائے اور میں گناہوں سے پرہیزگار بن جاؤں، گناہوں کو چھوڑ دوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں ایسی دعا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم گناہ کرنے کا ارادہ کر لے، جب تیرا ارادہ بن جائے کہ اب میں گناہ کر لوں، تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ تو گناہ اس وقت کرنا جب ایسی جگہ ڈھونڈ لینا کہ تجھے دیکھنے والا کوئی نہ ہو، کوئی تجھے دیکھ نہ رہا ہو۔ تو اس نے کہا، جناب انسان تو ٹھیک ہے، میں ایسی جگہ ڈھونڈ لوں گا جہاں مجھے انسان نہیں دیکھیں گے، مگر اللہ تعالیٰ تو مجھے ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر گناہ کرنا چھوڑ دے۔ جب وہ تجھے ہر وقت ہر لمحہ تجھے دیکھ رہا ہے، ساتویں کوٹھڑی کے اندر بھی تجھے تیرا کام ملاحظہ کر رہا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کیوں نہیں تم گناہ کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اور دوسرا دوا کا نسخہ تجویز کرتے ہوئے اللہ کے ولی نے فرمایا، اے بندہ خدا، جب گناہ کرنے کا ارادہ بن جائے تو اللہ کے ملک کو چھوڑ کر، اس کی زمین کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا، جناب ہر جگہ، ہر زمین کا ہر خطہ، ہر ایک ذرہ اللہ کا ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ کی زمین پہ رہ کر تو گناہ کرے؟ اب دعا نسخہ تیسرا، دوائیاں آپ کلمات اسے سکھانے کے لیے آپ فرما رہے ہیں، جب گناہ کا ارادہ بن جائے، گناہ کرنے کا تیرا دل آ جائے، تو پھر اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دیا کر۔ اس نے کہا، یا جناب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ رزق تو ہر کسی کو اللہ دے رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کا رزق نہ کھاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر تجھے شرم نہیں آتی کہ رزق اللہ کا کھا کر اللہ کی ہی نافرمانی کرے اور گناہ کرے؟ اب چوتھے نمبر پر جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی، وہ بھی بڑی قابل فخر بات ہے اور سمجھنے والے انسان کے لیے بہت بڑا درد اور بہت بڑا سبق ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تیری موت کا وقت آ جائے، ملک الموت جناب اسرائیل علیہ السلام تیری روح کو قبض کرنے کے لیے آ جائیں، تو کہنا ہے اسرائیل علیہ السلام، ہے ملک الموت مجھے تھوڑی سی مہلت دیجئے، میں کچھ نیکی کے اعمال کر لوں، کچھ کام کاج کر لوں، کچھ وصیت کر لوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، جناب یہ کیسے ممکن ہے؟ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی کو مہلت تھوڑی دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ پانچویں نمبر پر جناب نے اللہ کے ولی نے فرمایا کہ ہے آدمی، جب تیرا گناہ کا ارادہ بن جائے، کیا تو جانتا ہے کہ قبر میں جب منکر نکیر تیری قبر میں آئیں گے، تجھ سے حساب لیں گے، رب کے بارے میں سوال ہوگا، دین کے بارے میں سوال ہوگا، حضور علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا، تو تم جواب دینے سے انکار کر دینا کہ اے منکر نکیر جاؤ، میری قبر سے چلے جاؤ، میں جواب نہیں دیتا۔ اس نے کہا، جناب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، وہ تھوڑی میری بات مانیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر گناہ کرنا چھوڑ دے۔
اور چھٹے نمبر پر اللہ کے ولی نے فرمایا کہ جب میدان محشر ہو، اللہ کا تمہیں حساب و کتاب ہو جائے، اللہ کا حکم آ جائے کہ اے میرے بندے جا تو جہنم میں چلا جا، تو وہاں پہ تم اکڑ جانا، کہنا کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا جناب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، وہ تو رب العالمین ہے، میدان محشر تو نبی اللہ کے برگزیدہ بندے نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، ماں باپ اولاد سے دور ہوں گے، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہاں تو اللہ کا حکم ایسے نافذ ہوگا، ہر آدمی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، تو میں کیسے یہ بات کہوں گا کہ اے رب العالمین میں دوزخ میں نہیں جاتا۔ تو پھر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے بندہ خدا، ان 6 باتوں کے ہوتے ہوئے پھر تو کیسے گناہ کر لیتا ہے، کیسے گناہ کر لے گا؟ تو دوستان گرامی، یہی باتیں ہیں، انہی باتوں پر اگر غور کیا جائے تو گناہ کرنے پہ انسان راضی نہیں ہوتا کہ اللہ ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے، ساری زمین اللہ کی ہے، سارا رزق جو ہم کھا رہے ہیں یہ اللہ کا ہے، قبر میں ہم نے جانا ہے، منکر نکیر نے سوال کرنے ہیں، کل مالک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو حضرات محترم ان باتوں پہ غور کیجئے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کر کے نمازیں پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔